پاکستان میں جو بچہ سب سے نالائق ترین ہوتا تھا، جو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، جو پڑھ نہیں سکتا تھا، جو نوکری نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی بزنس نہیں کر سکتا تھا، اس کے ماں باپ یہ کہتے تھے کہ ہم اس بچے کو سعودیہ یا دبئی بھیج دیں گے تو یہ کچھ کر جائے گا۔ اور اگر آپ سٹیٹس دیکھیں، اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، پاکستان کے بینکوں میں جتنے بڑے اکاؤنٹس ہیں ان میں سے 95% انہی لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں جو اسی طرح باہر گئے اور باہر سے انہوں نے پیسہ کمایا، مزدوری کی یا جو بھی کیا، پیسہ کمایا۔ پاکستانیوں کے جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی، ان کے اتنے بڑے اکاؤنٹس ہیں جتنے اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے اکاؤنٹس ہیں۔ اب پاکستانیوں کے لیے تھوڑی سی مشکل آن پڑی ہے، آپ کو پہلے سے بھی خبریں مل چکی ہوں گی۔ پچھلے 1 سال 1.5 سال سے خاص طور پہ دبئی اور سعودیہ نے پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا وہ زمین تنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ دبئی میں تو خاص طور پہ پاکستانیوں کو ویزے مل نہیں رہے، اور جن کے پاس آلریڈی ویزے لگے ہوئے ہیں ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی، اور کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ نوکری سے نکال کر بھیجا جا رہا ہے واپس۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ابھی ریسنٹ اگر میں دیکھوں یہ ایران اور USA کی جنگ کے بعد، تو مجھے کچھ، کیونکہ وہاں پر UAE میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بتایا کہ وہاں پر سب سے پہلے تو UAE والے اپنے، کیونکہ سیکیورٹی کو لے کر کافی جو ہے وہ پریشان تھے، اپنی خبریں، ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں اپنے مطابق دنیا کو خبر دوں کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں سے کچھ پاکستانیوں نے ایسی رپورٹس کے مطابق، وہاں سے کچھ پاکستانیوں نے واٹس ایپ پہ وہاں سے ویڈیوز بنا کے بھیجی، یہاں پر شیئر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے جی، اس ٹائم بم گر رہا ہے، اس ٹائم یہ ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ بات تھوڑی سی ناگوار گزری کہ ہماری جو ہے وہ انفارمیشن ہم اتنی نہیں دے رہے جتنی یہ دے رہے ہیں۔ ایک تو وہ بات ہوئی۔ دوسرا، وہاں پر پاکستانیوں نے یہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں، کچھ پاکستانیوں نے سب رپورٹس کے مطابق وہاں پر کچھ پاکستانیوں نے بیکاریوں کے گینگ بنا لی، یہاں سے باقاعدہ بھرتی ہو کے جاتے تھے کہ جی وہاں پر جا کے بھیک مانگنی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ غلط ویزوں پہ گئے، کچھ لوگوں نے ویزے کا مس یوز کیا، کرنے کچھ اور گئے تھے، کیا کچھ اور، کچھ لوگ وہاں جا کر غائب ہو گئے، ویزا ختم بھی ہو گیا لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ تو یہ ساری جو کلیکٹیو سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی حرکتیں سامنے آئیں وہاں پر لوگوں کی، جو وہاں کے حکمرانوں کو کھٹکی۔ تو یہ کافی ساری چیزیں جو ایک غبار جو ہے وہ اکٹھا ہو رہا تھا کافی عرصے سے، اب انہوں نے ایکشن لے لیا۔ اب پاکستانیوں کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً گلف کے، سعودی عرب کے جو ہے نا وہ دروازے فی الحال بند ہیں۔ آگے کا کچھ نہیں کیا جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی تک حالات یہی ہیں۔ آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا، آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ اب انگلینڈ میں، UK میں بھی یہی کام سٹارٹ ہو گیا۔ UK میں آج میں دیکھ رہا تھا، کبھی ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا جو پاکستانیوں کے اور مسلمانوں کے خلاف ایک شور مچا رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ برقعے والی خواتین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ ہمارا جو ہے میر پور، کشمیر اور یہ جو سائیڈ ہے، یہ تو انگلینڈ میں، انہوں نے تو کبھی پاکستان دیکھا بھی نہیں، یہ تو پیدا بھی وہاں ہوئے کافی سارے لوگ۔ تو اب جو ہے نا پاکستانیوں کے لیے تھوڑی سی مشکل انٹرنیشنلی بھی آ رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو کوئی سکلز کا ایسا سیٹ اپ نہیں ہے۔ ہمارا جو، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں نا، جو ہمارا نالائق ترین بچہ ہوتا تھا، ہم یہ کہتے تھے اس کو باہر بھیج دیں گے، ہمارا یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ تو اب مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب حکومت نے بڑی سختی کی ہے، FIA نے بڑی سختی کی ہے، منسٹری آف انٹیریئر نے بڑی سختی کی ہے۔ اب ایئرپورٹ سے لوگوں کو آف لوڈ کرتے ہیں، پوری اسکروٹنی کے بعد ایئرپورٹ سے ان کو روانہ کرتے ہیں کہ باہر جا کے یہ بندہ ہمیں بدنام نہ کرے یا یہ خراب نہ کرے۔ تو یہ بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے۔ دوسرا اب یہ کہ پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا کہ اس آس میں بیٹھنا کہ میں دبئی جا کے پیسے کما لوں گا مزدوری کر کے، میں سعودیہ جا کے مزدوری کر کے پیسے کما لوں گا، اپنے آپ کو اتنا وہ کھڑا کر لے، اپنا کوئی سکلز ایسے سیکھ لے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ آرام سے زندگی اپنی گزار سکے، نہ کہ وہ باہر جا کے، ایک تو پہلے ذلالت بھی بڑی ہوتی ہے، جو باہر جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم سے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کے لیے پازیٹیو ہو کہ پاکستان میں رہ کر ہم کوئی اچھے کام کر سکیں۔